یہ کاغذات تو حادث ہیں، یہ کبھی بھی جل کر کے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں قوم کے سامنے ہم نے ارادہ کیا کہ کچھ ایسے افراد کو پیش کریں جن پر اعتماد کر کے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مقدس کے سارے نسخوں کو ہم سے دور کر دو گے پھر بھی قرآن مقدس میں ذرہ برابر بھی، نقطہ برابر بھی تبدیلی نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ قرآن مقدس کو نہ صرف کاغذوں میں محفوظ کیا گیا ہے بلکہ قرآن مقدس تو ہمارے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس امت کے افراد کے سینوں میں محفوظ ہے۔ تم اگر کتابیں جلاؤ گے، تم اگر کتابوں کو دریا میں ڈالو گے، ہم حفاظ کرام کی لائن لگا دیں گے، حفاظ کرام کی قطاریں لگا دیں گے، تم کہاں کہاں سے تبدیلیاں کرو گے، کتنی جگہ میں تبدیلیاں کرو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد، ابھی میں اپنی اصل گفتگو پہ نہیں گیا ہوں، تیسرا مقصد اس کے انعقاد کا یہ تھا جو میں نے دوسرے راؤنڈ میں بتایا تھا کہ جب میں مصر میں تھا تو وہاں مصریوں سے ایک محاورہ سنا کرتا تھا۔ مصری حضرات یہ کہا کرتے تھے، نزل القرآن فی العرب وقرئ فی مصر وعمل به فی الہند۔ اہل مصر یہ کہا کرتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ قرآن مقدس عرب کی سرزمین میں نازل ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں قرآن مقدس کی تلاوت مصر میں کی جاتی ہے، اور عمل کی بات اگر کی جائے کہ اس قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کہاں کیا جاتا ہے تو مصری کہتے ہیں کہ اس قرآن پہ سب سے زیادہ عمل ہندوستان میں کیا جاتا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ عزیزو، جب میں نے یہ محاورہ ان کی زبان سے سنا تو میں نے کہا اسے بدلنا چاہیے، اسے تبدیل کرنا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ نزل القرآن الکریم فی العرب وقرئ فی الہند وعمل به فی الہند، کہ قرآن مقدس کی ہندوستان میں ایسی تلاوت ہو، ایسی تلاوت ہو کہ اس یعلمون اور تعلمون کی وبا سے اس امت کو بچایا جا سکے، اس امت کو یہ اس وبا سے بچا کر کے قوم کے سامنے یہ بتایا جا سکے کہ تم کل جو محاورے کہتے تھے کہ قرآن مقدس عرب میں نازل ہوا ہے، مصر میں پڑھا گیا ہے، ہندوستان میں عمل کیا گیا ہے، اسے اب بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اسے اب چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ کہا جائے گا کہ قرآن مقدس عرب میں نازل ہوا ہے لیکن ہندوستان میں ہی پڑھا گیا ہے اور ہندوستان میں ہی عمل کیا گیا ہے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر اس مسابقے کی بنیاد ڈالی گئی، اور آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جو تراویحوں میں یعلمون اور تعلمون کی وبائیں سنتے ہیں جس سے بسا اوقات آپ کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، یقیناً جب ان حفاظ کرام کو آپ اپنے یہاں مدعو کریں گے تو یقین مانیے آپ اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ یہاں ان حفاظ کرام کو یہ باور کرایا گیا ہے، یہ احساس کرایا گیا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے قرآن پڑھنے میں تیزی دکھائی، اگر آپ نے قرآن پڑھنے میں جلد بازی دکھائی تو یقین مانیے آپ کو نمبروں سے محروم کر دیا جائے گا، انعامات سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو مسابقہ حفظ قرآن میں شریک ہونا ہے تو قرآن کو اس کا حق دے کر کے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ان مقاصد میں ہمیں کامیابی دے، اور ہندوستان میں بھی ایک دن وہ دن آئے کہ یہ کہا جائے کہ آج یہ محاورہ جو کل مصر میں کہا جاتا تھا اسے بدل دیا گیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ سچائی ہے کہ قرآن مقدس عرب میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کی تلاوت اور عمل ہندوستان میں کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی شرف حاصل کیا۔ رب کبیر ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، صرف یہی وہ کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے سلسلے میں جب میں بات کرتا ہوں تو کچھ جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے آج ہمارے اساتذہ کرام بھی یہاں موجود ہیں جنہیں سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا تھا، استاذ القراء فخر القراء حضرت قاری محبوب نظر صاحب قبلہ، استاذ دارالعلوم وارثیہ لکھنؤ، انہوں نے مجھے بچے کی طرح پالا ہے، آج وہ بھی موجود ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میرے سامنے میرے ابا حضور بھی موجود ہیں، میرے چچا بھی موجود ہیں، اور پھر ہمارے سامنے ہماری انتظامیہ بھی موجود ہے، لیکن اور ان جیالوں کے سامنے مجھے لب کشائی کرنے میں ذرا دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بات قرآن مقدس کی ہے، اور جب میں قرآن مقدس پہ بات کرتا ہوں تو جذباتی ہو جاتا ہوں، یہ پہلی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج میں کچھ بولوں گا کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ شکشا اور علم شیرنی کا وہ دودھ ہے جو اسے پیے گا تو دہاڑے گا ضرور۔ علم اور شکشا شیرنی کا وہ دودھ ہے جو اسے پیے گا وہ ضرور دہاڑے گا۔ عزیزان